بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت للعالمین کے چہرے پر خیز و غضب کے آثار۔ انہوں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، رسول کو تورے سنا رہے ہو اور رسول ناراض ہو رہے ہیں۔ اس نے گھبرا کے انہیں اوراق کو رکھ دیا۔ ایک مرتبہ رسول نے نگاہ خیز سے اس کی صورت دیکھی، جاؤ صحیح کتابوں میں روایت دیکھو، اگر نبی نے میرا گریبان تھام لینا۔ نگاہ خیز ڈالی میرے نبی نے اور کہا لو کان موسیٰ حیًّا لما وسعہ الا اتباعی۔ یہ تم میرے سامنے توریت پڑھ رہے ہو، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو میرا اتباع کرتا، کسی اور کا نہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ لو کانا موسیٰ حیًّا لما وسعہ الا اتباعی۔ میں وہ ہوں کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے، میرا اتباع کرتے، کسی اور کا نہ کرتے۔ محمد وہ ہے کہ موسیٰ اس کی امت میں آ جائے۔ نبی نے کیا کہا؟ بھئی تم سے بہتر اس جملے کا کون سمجھے گا؟ نبی نے کیا کہا؟ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے، کسی اور کی امت میں نہ ہوتے۔ تو بھئی موسیٰ نہیں ہے لیکن آج عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں، الیاس زندہ ہے یا نہیں، خضر زندہ ہے یا نہیں، اور میرے محمد کی امت میں ہے یا نہیں؟ تو مجھے سوال کرنے دو کہ جس نبی کی امت میں معصوم انبیاء موجود ہوں، کیا اس امت کی رہنمائی مدرسے کے شیخ الحدیثوں کو دے دی جائے؟ اپنی زندگی کو ناپ کے دیکھ لینا جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، یا قول ہے یا عمل ہے۔ تو انسان کی پوری زندگی میں کیا چیزیں ہیں؟ دو، یا قول ہے یا عمل۔ توجہ رہے، یا قول ہے یا عمل ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی میں جب نعوذ باللہ گناہ کرتا ہوں تو یا قول کا گناہ ہے یا عمل کا گناہ ہے؟ میں بتاؤ اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت ہے؟ یا بات کر کے گناہ کرے گا یا کام کر کے گناہ کرے گا؟ تو انسان یا بات کرتا ہے یا کام کرتا ہے، تیسرا کوئی کام نہیں ہے انسان کا۔ تو پوری زندگی یا عمل یا قول۔ طے ہو گئی بات؟ بھائی اب سننا جملہ، سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ، اور اس سورے کی ایک چھوٹی سی آیت تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے، رسول کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ایتے بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، یا رسول اللہ ہمیں اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن دے دیں۔ اس بھرے ہوئے مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ قرآن تو ہمیں چاہیے مگر یہ قرآن نہیں چاہیے، ہمیں دوسرا قرآن دے دیں۔ یہ کیا یہودی کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہودی تو رسول کو رسول مانتے نہیں۔ دیکھو مجمع ادھر سے بول رہا ہے کہ مسلمان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں قرآن تو چاہیے، قرآن چاہیے لیکن یہ نہیں دوسرا قرآن دے، اور اگر یہی قرآن دینا ہے تو اس میں ہماری مرضی کے مطابق تھوڑی سی تبدیلی کر دیں۔ تو زمانے، بھائی آیت ہے قرآن کی، زمانے رسول میں ایسے تھے جن میں قرآن کو بدلنے کا مزاج تھا۔ دیکھو بہت نازک مرحلے فکر ہے اور بڑے عجیب و غریب مرحلے تک تمہیں لے آیا ہوں، بہت عجیب و غریب مرحلے تک۔ یا رسول اللہ ایتے بقرآن غیر ھذا، اللہ کے رسول دوسرا قرآن دے دیں ہم لے لیں گے، اور بدل ہو یا اسی کو بدل دیں ہم لے لیں گے۔ تو ان میں قرآن بدلنے کا مزاج تھا۔ اب اگر رسول اکیلا قرآن دے کے جاتا تو وہ رسول کے بعد بدل دیتے، اسی لیے رسول نے طے کیا کہ اکیلا قرآن نہیں چھوڑوں گا، ادھر خاموش قرآن ہوگا، ادھر بولتے ہوئے آل محمد ہوں گے۔ بات تو پہنچ رہی ہے نا، آرام 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 سے سنتے جاؤ۔ اور یہ دلیلیں ہیں، خطابت نہیں ہے، اور ان دلیلوں کو اگر تم نے ذہن میں محفوظ کر لیا تو خدا کی قسم یہ دلیلیں بہت کام آئیں گی تمہیں۔ اچھا عید
بے قرآن اتباع پہ واپس جانا ہے، اتباع پر. ایتے بے قرآن غیر حاضہ، اللہ کے رسول یہ قرآن تو نہیں چاہیے اور بدل ہو یا اسی میں سے کوئی بات ہماری مرضی کے مطابق بدل دیں. قل حبیب ان سے کہہ دے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائے نفسی، میری کیا مجال کہ میں قرآن میں اپنی مرضی سے ایک لفظ ہی بدل دوں. قرآن سمجھ میں آیا؟ قرآن سمجھ میں آیا؟ میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے قرآن میں ایک لفظ بھی بدل سکوں، میری مجال نہیں ہے. میں ان اتبعو الا ما یوحا الیہ، میرا کام تو یہ ہے کہ جو وحی آئے اس کا اتباع کروں. تو ہم محمد کا اتباع کریں، محمد وحی الہی کا اتباع کرے. میرے جملے کو یاد رکھنا، میرا محمد جو کرے وہ وحی الہی. سن رہے ہو بھائی؟ یہی تو لانا تھا بھائی. اگر رسالت پہ اختلاف نہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی مقام رسالت کی وضاحت کی؟ بھائی یہی تو منزل ہے اختلاف کی. ہم گناہ کریں، ثواب کریں، اچھا کریں، برا کریں، ہمارا عمل ٹھیک ہے نا، لیکن رسول کا عمل وحی الہی. طے ہو گئی بات. ہم جھوٹ بولیں، سچ بولیں، ہنسی کی بات کریں، غمی کی بات کریں، یہ ہمارا مزاج. رسول کا ہر قول وحی الہی. تم پوچھو گے نا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 53واں سورہ. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. وہ بات ہی نہیں کرتا اپنی خواہش سے، جو بولتا ہے وہ وحی الہی. بھائی توجہ رہے، میں یا بولنے میں گناہ کرتا ہوں یا کرنے میں گناہ کرتا ہوں، اس کا کرنا بھی وحی الہی، اس کا بولنا بھی وحی الہی. جس کی پوری زندگی وحی الہی ہو اس میں غفلت اور ہذیان کہاں سے تلاش کرو گے؟ رسول جو کرے وہ وحی الہی. ٹھیک ہے نا، لفظ بدل رہا ہوں. رسول نے نہیں کیا، اللہ نے کیا. رسول کا کرنا اللہ کا کرنا ہے، رسول نے نہیں کہا، اللہ نے کہا. بھائی توجہات مبذول رہے. تو رسول جو کرے وہ اللہ کا عمل، رسول جو کہے وہ اللہ کا قول. ایک دن میرے رسول نے دونوں جمع کر دیے، کرنا بھی کہنا بھی. ہاتھ سے اٹھا کے کام کیا اور زبان سے کہا من کن تو مولا ہو. نہیں بھائی، اب میں وہ جملہ جو نوجوانوں تک منتقل کرنا چاہ رہا تھا نا، وہ جملہ تو ہدیہ کر دوں. رسول نے ہاتھ سے اٹھایا، عمل کیا، زبان سے کہا من کن تو مولا ہو، قول دے دیا. تو اب تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ رسول نے علی کو مولا بنا دیا. ابھی ہم نے طے کیا جو کہے وہ اللہ نے کہا، جو کرے وہ اللہ نے کیا. رسول نے نہیں اٹھایا، اللہ نے اٹھایا. اور اللہ نے کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. آرام سے سنتے چلو، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے فکر پہ تمہیں لے آیا ہوں. تو اب سیکوینس کو قائم کرو گے ذہن میں، تسلسل کو. بھائی توجہ رہے، محمد قدم رکھتا جائے دین بنتا جائے. حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بآواز بلند نعرہ صلوات. یہ ہے وہ نازک منزل جہاں اپنے سارے سننے والوں کو لے کے آ گیا. رسول کے بعد کیا ہو؟ یہی ہے نا، قل ھذہ سبیلی. دیکھو حدیث کی طرف نہیں جا رہا ہوں میں، آیت ہدیہ کر رہا ہوں. رسول کہہ دے کہ یہ دین اسلام میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، ٹھوک بجا کے بلا رہا ہوں، سوچ سمجھ کے بلا رہا ہوں. انا، میں بلاؤں گا. ومن اتبعنی، اور جو میرا مکمل اتباع کرے وہ بلائے گا. ہر ایرے غیرے کو بلانے کا حق نہیں ہے. پہنچ گئی بات؟ بھائی یہی سے تو میں آگے لے جاؤں گا. انا
ومن اتبعنی، ہدایت کا حق یا میرا ہے یا جو میرا مکمل اتباع کرے ہدایت کا حق اس کا ہے۔ بھائی توجہات مبذول رہے، میں نے اتباع سمجھ گئے، پیچھے چلنا، بھائی توجہ رہے، اتباع کرانی پیچھے چلنا، تو یا تو ہدایت میں کروں گا اور میرے بعد ہدایت کرے گا جو میرے پیچھے چلے، مکمل زندگی میرے پیچھے چلتا رہے، اسے کہتے ہیں اتباع کرنا۔ میں نے حیات الحیوان دمیری میں ایک جملہ دیکھا تھا، علامہ دمیری عالم اسلام کے بڑے محقق ہیں، ان کی کتاب ہے حیات الحیوان، جانوروں کی زندگیوں پر حدیثیں جمع کی انہوں نے۔ نبی کی نگاہ دیکھ رہے ہو، ہر جانور کے سلسلے میں نبی اکرم کی زبان مطہر سے جو حدیثیں آئی ہیں انہوں نے چیپٹر وائز جمع کر دیا ہے، ہاتھی کے سلسلے میں، گائے کے سلسلے میں، بھینس کے سلسلے میں، اونٹ کے سلسلے میں، اونٹنی کے سلسلے میں روایتیں جمع کی ہیں۔ علامہ دمیری کی اس کتاب میں حیات الحیوان میں میں اونٹ کا چیپٹر پڑھ رہا تھا، تو جب میں پڑھتے پڑھتے اونٹنی پہ پہنچا تو علامہ دمیری نے لکھا، بھائی توجہات مبذول رہے، علامہ دمیری نے لکھا کہ اونٹنی اور اونٹنی کے بچے میں دوہرا ربط ہے۔ اگر اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کا بچہ جا رہا ہو اور وہ رک جائے کسی سبب سے تو ماں اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک وہ بچہ اس کے پاس نہ آ جائے، اور اگر اونٹنی کو علم نہ ہو وہ نکل جائے اور تم بچے کو پکڑ لو تو وہ اچھل کر کود کر جان کو چھوڑا کر بھاگ کر اپنی ماں کے پاس چلا جائے گا۔ سن لیا تم نے، دوہرا رشتہ ہے نا، ماں رک کے پکار لیتی ہے اور اگر ماں نہ دیکھ سکے تو بچہ کود کے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں نے ذاتی تجربہ کیا، خواجہ کمیر صاحب گواہ ہیں اس بات کے کہ میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا کراچی سے لاہور آ رہا تھا اور راستے میں ایک ریوڑا تھا اونٹوں کا، ایک انتہائی خوبصورت بچہ تھا، یہ ابھی 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان چرواہوں سے کہا کہ بھئی یہ بچہ میرے قریب لاؤ، گاڑی روک لی، قریب لاؤ، وہ گئے، انہوں نے بچے کو پکڑا، ماتا تھا دور چلی گئی تھی، یہ ذاتی گواہ ہے، خواجہ صاحب گواہ ہے اور میں جو بیان کر رہا ہوں خود میں گواہ ہوں۔ بچے کو پکڑا اور چاہا کہ وہ کار کے پاس لائیں، بچہ اکڑ کے اسی مقام پہ کھڑا ہو گیا اور ماں دور کھڑی ہو گئی۔ اس نے، چرواہے نے اپنی زبان میں کہا یہ مر جائے گا مگر ماں کو چھوڑ کر آپ کے پاس نہیں آئے گا، اگر آنا ہے تو بچے کے پاس آ جائے، بچہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، مر جائے گا مگر نہیں آئے گا۔ بھئی یہ جملہ پڑھنے کے بعد مجھے علی کا وہ جملہ یاد آ گیا، کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں اپنے محمد کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ میرے علی نہج البلاغہ میں یہ جملہ آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں بچپنے میں اپنے نبی کے پیچھے ویسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ مکمل اتباع کس نے کیا؟ اور آیت سورہ یوسف کی کیا تھی کہ جو مکمل اتباع کرے اسے اپنا جانشین بنا دے، اسے حق ہدایت دے دے۔ بھائی کنکلوڈ کرنا بڑے نازک مرحلے ہیں اور آج میں نے چاہا کہ اپنے سننے والوں کو روکوں فقط آیات پر، لیکن روکے رہنا، اگر مجھے اپنی گفتگو پر اعتماد نہیں ہے، اپنی خطابت پر، اپنے الفاظ پر اعتماد نہیں، لیکن تمہاری فہم و فکر پر اعتماد ہے، اس لیے میں نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے، اور اگر یہ مسئلہ پہنچ گیا تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آیت نے کیا کہا؟ جو نبی کا مکمل اتباع کرے ہدایت کا حق اس کا ہے، اور علی نے کہا، بھائی توجہ رہے، علی نے کہا کہ میں ہوں مکمل اتباع کرنے والا۔ چلو نہ مانو تھوڑی دیر کے لیے علی کا قول، اس لیے کہ تم علی کی ہر بات تو مانتے نہیں ہو، تو نہ مانو علی کی بات، لیکن اللہ کی بات تو مانو گے نا۔ اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو تم نے کئی ہزار مرتبہ سنی ہوگی، اور اگر وہ آیت پہنچ گئی تو اب یہاں سے میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ وَأَنذِرْ سورہ شعراء 26واں سورہ قرآن کا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حبیب، بھائی توجہ رہے، حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا، اور بلانے کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دے۔ وَاغْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں سے جو تیری مکمل پیروی کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے۔ میں نے فقط آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور جا کے دیکھ لو مترجمین نے یہی ترجمہ لکھا ہے، یعنی وغفظ، جھکا دے،
जनाह का, अपने कंधों को, लेमन इत्तबा का मिनल मोमिनीन, मोमिनीन में से जो तेरा मुकम्मल इत्तिबा करें उनके लिए कंधे को झुका दे। तो जो, भाई तवज्जो रे, मोमिनीन में से जो तेरा मुकम्मल इत्तिबा करें उनके लिए कंधे को झुका दे। जिसके लिए रसूल का कंधा झुका वो मुकम्मल इत्तिबा करने वाला, और जो मुकम्मल इत्तिबा करने वाला वो रसूल का जानशी। तय हो गई ना बात, तय हो गई। फिर सुनना, जिसके लिए रसूल का कंधा झुका वो मुकम्मल इत्तिबा करने वाला, और जो मुकम्मल इत्तिबा करने वाला वो रसूल का जानशी। तो मसला कुल इतना है कि रसूल का कंधा झुका किसके लिए? तो तारीख से न पूछना, मैदान मक्का में अली को बुत तोड़ते हुए देखना, रसूल को कंधा झुकाते हुए देखना। फतेह मक्का के दिन बुतों को तोड़ते वक्त अली के लिए रसूल ने कंधा झुकाया। भाई तवज्जो रहे, अभी तुम इस्तिदलाल को ज़हन में रखना कि रसूल जिसके लिए कंधा झुका दे वो मुकम्मल इत्तिबा करने वाला, और जो मुकम्मल इत्तिबा करने वाला वो रसूल के बाद रसूल का जानशी। तो अब हमें सिर्फ इतना ही तो देखना है ना कि रसूल ने कंधा किसके लिए झुकाया। तो फतेह मक्का के दिन कंधा झुका है अली के लिए, और ईद के दिन नाका बनने की सूरत में कंधा झुका है हसनैन के लिए। किसी चौथे के लिए रसूल ने कंधा नहीं झुकाया। या अली के लिए झुका या हसनैन के लिए झुका। ये है मुकम्मल इत्तिबा करने वाले, रसूल की मुकम्मल पैरवी करने वाले। कौन? या अली, या हसन, या हुसैन। और अब कुरान ने आवाज दी, वस्सलामो अला मन इत्तबअल हुदा। जो मुकम्मल पैरवी करे, जो मुकम्मल इत्तिबा करे, उस पर अल्लाह का सलाम हो। तो अब इन तीनों को रज़ी अल्लाह ने कहना, हमेशा अलैहिस्सलाम कह के याद करना। अब मैं रोक रहा हूं, अमल में इत्तिबा करो, कौल में इताअत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह अनफाल 8वां सूरह कुरान मजीद का, और 24वीं आयत कुरान मजीद की, सूरह अनफाल की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूं और पूरा तर्जुमा भी नहीं कर रहा हूं, तर्जुमा जाके देख लेना, 8वां सूरह 24वीं आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, इस्तजीबू लिल्लाह, अल्लाह पुकारे लब्बैक कहो, वली रसूल, रसूल पुकारे लब्बैक कहो। ऐ ईमान लाने वालों, रसूल जब पुकारे फौरन लब्बैक कहो, फौरन जाओ उसकी बारगाह में। रसूल जब पुकारे उसकी बारगाह में जाओ। लेमा युहयीकुम, ये तुम्हें पुकारता है जिंदगी देने के लिए, मौत देने के लिए नहीं पुकारता। ऐ ईमान लाने वालों, तुम मोमिन उसी वक्त हो जब रसूल के पुकारने पे आ जाओ। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, तुम मोमिन उसी वक्त हो जब रसूल के पुकारने पर आ जाओ। यानी ईमान की पहली शर्त ये है कि अगर रसूल बुलाए फौरन आ जाओ। तो अगर कोई रसूल के बुलाने पे ना आए तो उसके तकवे पे बात नहीं होगी, ईमान पे बात होगी कि मुसलमान था भी या नहीं। मैं तो आयतें पढ़ रहा था और देखो मैंने तुम्हें बड़ी जहमत दी और मैं चाह रहा था कि तुम्हें आयत के इस सीक्वेंस से आशना करके तुम तक कोई दलील पहुंचा दूं। तो अब रसूल करे वो करो, बतलाऊंगा कि हद क्या है करने की। रसूल जो कहे उस पर लब्बैक कहो। याद है कुछ? खुदा की कसम मेरी बात सुनना, अब मैं कुरान से बाहर अभी नहीं जा रहा हूँ, तारीफ पर अभी आऊँगा। आए ईमान लाने वालों, रसूल जब पुकारे फौरन लब्बैक कहो, उसकी बारगाह में जाओ। और उसी कुरान ने, यह सूरह अनफाल की आयत थी, उसी कुरान ने सूरह आल इमरान में जंग ओहद का मंजर खींचते हुए ये जुमला इरशाद फरमाया, व इस तुसअदूना, मैं अगर कहूँ ना तो तुम्हारी पेशानियों पर शिकन आ जाएगी, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन चूंकि कुरान मजीद की आयत है तो ज़रा आराम से सुनना और पूरी तवज्जो से गौर करना। वो जंग ओहद, व इस तुसअदूना वला तलऊना अला अहदिन, उस वक्त को याद करो जब तुम पहाड़ों की चोटियों की तरफ भाग रहे थे। मैंने नहीं कहा, खुदा की कसम कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान है। और कुरान में ये एक बात ज़रा ये जुमला भी याद रखना, कि कुरान अगर किसी मकाम पर ढील दे दे
تو دوسرے مقام پر بخیے ادھیڑ دیتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن کہیں مروت کرتا ہے, کہیں مروت نہیں کرتا. یعنی یہ میرا میسج ہے. وَإِذْ تُسْعِدُونَ, اس وقت کو یاد کرو جب تم کوہ احد کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے اور چڑھ رہے تھے. آگے کا جملہ سنو گے, اللہ بول رہا ہے جو انسانوں کا خالق ہے, وَلَا تَلْعُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے. بھائی کوئی کمنٹیٹر تو نہیں تھا نا اس وقت. اللہ ہی کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ کہے کہ تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے مڑ کے ولا تلون علی احد, داہنے بائیں آگے پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے, بھاگے چلے جا رہے تھے. والرسول, سننا بھائی سننا, سورہ انفال کی آیت ذہن میں ہے کہ جب رسول پکارے فوراً لبیک ہو جب تم مومن ہو. والرسول یدعوکم فی اخراکم, اور رسول میدان احد میں تمہارے پیچھے سے آواز دے رہا تھا کہ میں زندہ ہوں, واپس آؤ. اگر یہ قرآن مجید نہ ہوتا تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس آیت مبارکہ کو ہدیہ کیوں کرتا. تو رسول پکار رہے تھے کہ آؤ. بھائی ہے تو یہ, رسول پکار رہے تھے کہ آؤ, اور سورہ انفال کی آیت کہہ چکی تھی کہ اگر رسول کے پکارنے پہ نہ آئے تو مومن نہیں ہو. آیت کو آیت سے جوڑ لو, لیکن میں روکوں گا نہیں. میں تو ایک سوال کروں گا, نفسیات کا سوال, کہ بھائی رسول کی آواز اگر نہیں پہنچ رہی تھی تو رسول نے پکارا کیوں؟ اور اگر پہنچ رہی تھی تو انہوں نے سنا کیوں نہیں؟ بھائی دونوں باتیں ہیں. تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ رسول پکارے اور آواز نہ پہنچے, لیکن رسول سے باطل کام کے سرزد ہونے کا امکان نہیں ہے. ٹھیک, پھر کیوں گئے؟ اور اگر سنو گے, اب دیکھو اب آیا ہوں میں تاریخ اسلام پر, اور بہت زیادہ تمہیں روکوں گا نہیں. اب قرآن مجید سے تاریخ کی طرف آ گیا تو پھر یہ واقعات سنتے جاؤ. میں واقعات بیان نہیں کیا کرتا, لیکن جب آ گیا ہوں تو یہ جملہ سن کے جاؤ. حضرت حمزہ کی قبر مطہر کی بیک کے اوپر وہ پہاڑی درہ آج تک موجود ہے جس سے مشرکین نے حملہ کیا تھا. ذرا سچویشن کو سمجھنا, اگر صورتحال سمجھ گئے نا تو پھر لطف گفتگو ہے. وہ درہ آج تک موجود ہے, اسے جا کے دیکھنا, پھر سچویشن سمجھنا. جب پیغمبر میدان میں آئے تو آپ نے 50 افراد اپنی فوج کے اس درے پہ بٹھا دیے کہ خطرہ تھا کہ مشرکین ادھر سے گھوم کے آئیں گے, حملہ کر دیں گے. کہنے لگے رسول کہ خبردار, زمین و آسمان ٹل جائیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. زمین و آسمان اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. وہ 50 افراد وہاں بیٹھے رہے. آمنے سامنے مسلمان و مشرکین ہیں. مسلمان نے حملہ کیا, مشرک گھبرایا, مشرک کو شکست ہو گئی. اوپر سے پہاڑ سے وہ 50 افراد دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھنا خدا کی قسم, میں واقعات نہیں بیان کیا کرتا, لیکن جی چاہتا ہے کہ یہ واقعہ تمہیں ہدیہ کر جاؤں, جی چاہتا ہے. اور حوالہ بھی سن لو, مورخ طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے, مورخ ابن اسیر نے اپنی تاریخ کامل میں لکھا ہے, اور میں کیا حوالے دوں, یہ 2 بڑی مشہور تاریخی کتابیں ہیں. وہ 50 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جنگ جیت گئے. جب مسلمان جنگ جیت گئے اور مسلمانوں نے مشرکین کا مال غنیمت لوٹنا شروع کیا تو وہ جو بیٹھے تھے نا درے پر, وہ کہنے لگے اب تو ہم نے جنگ جیت لی, تو اب یہاں رکنے کی ضرورت کیا ہے, چلو اب ہم بھی مال غنیمت لوٹنے میں شریک ہو جائیں. مزاج سمجھ میں آ گیا کہ جنگ میں کیوں آئے تھے. بہت سیدھی بہت صاف باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت درج کر رہا ہوں. مزاج سمجھ میں آ گیا نا. چلو مسلمان تو جیت گئے, مال غنیمت لوٹ رہے ہیں, تو اب ہم بھی شریک ہو جائیں. 50 میں سے 2 نے کہا کہ نبی یہ کہہ کے گئے تھے کہ زمین و آسمان ٹل جائیں, اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. اور 48 افراد کہنے لگے کہ اب تو ہم نے جیت لیا, ضرورت کیا رکنے کی, وہ چلے گئے. اب 2 رہ گئے نا درے پر. مشرکین نے دیکھا درہ خالی ہے, وہ گھوم کے آئے, انہوں نے حملہ کیا, ان دونوں مسلمانوں کو شہید کیا اور پیچھے سے حملہ کر کے رسول کی فوج کو تباہ کر دیا. اور جب تباہ کیا اس وقت مسلمان فوج پہاڑوں کی طرف گئی. سمجھ لیا تم نے؟ بھائی رسول نے کہا تھا 50 افراد سے کہ نہ ہٹنا, ان میں سے 2 نے عمل کیا, 48 چلے گئے. کتنے فیصد نے عمل کیا؟ 2%.
98% چلے گئے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر غدیر میں علی کی مولائیت کا اعلان کیا تھا تو سب نے کیوں نہ مان لیا؟ بھائی 98% کا حشر تو ہم جنگ احد میں دیکھ چکے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ 98% کا حشر تو ہم جنگ احد میں دیکھ چکے. تو اب مجھے جملہ کہنے دو. رسول نے کہا تھا نہ ہٹنا، رسول نے کہا تھا نہ ہٹنا. مسلمان اپنے قیاس پہ ہٹ گیا تو قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ جب بھی حکم رسول کے مقابلے میں اپنے قیاس پہ عمل کرو گے جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے. ہے تو یہ حدیث کے مقابلے پہ قیاس. سن رہے ہو نا؟ اچھا اب مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگا. بھائی یہاں کے لیے تو زحمت دی تھی. اور جب گھمسان کا رن ہوا ہے، جب گھمسان کا رن ہوا ہے تو اس وقت اکیلا ایک تھا جو رسول کے ناقے کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا اور رسول کی حفاظت کر رہا تھا. اس وقت جلال کے عالم میں رسول نے کہا یا علی، بس جیسا سوال ویسا جواب. یا علی تو بھی کیوں نہ بھاگ گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کی پیروی کرتا ہوں، اگر آپ بھاگتے تو میں بھی بھاگتا. بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. یہ واقعہ سمجھ رہے ہو نا؟ سیاسی صورتحال جنگ احد کی کیا ہے؟ سیاسی صورتحال. بھائی رکے رہنا. اس وقت جب علی اکیلے حفاظت کر رہے تھے، ایک مشرک نے ایک بڑا پتھر اٹھایا. میدان احد سے پتھروں کا میدان تھا، چھوٹی چھوٹی چٹانیں بکھری ہوئی تھی، اور اٹھا کے میرے نبی کے روح انور کی طرف پھینکا. تاریخ ہے، تاریخ. اب اکیلا علی ہے، کہاں تک حفاظت کرے؟ وہ تو طواف کر رہے ہیں ناقے کا. وہ پتھر آ کے لگا چہرے مبارک رسول پر، اور اس جنگ میں میرے نبی کے 2 دندانہائے مبارک شہید ہوئے. بڑا پتھر تھا، پورے پریشر سے پھینکا گیا تھا. پیغمبر اکرم ناقے سے زمین پہ آئے، اس ناقے کے پیچھے گڈھا تھا، نبی اس گڈھے میں گئے. بڑا گڈھا تھا، اس گڈھے میں چلے گئے. یعنی اب میدان میں نبی نہیں ہے. جب میدان میں نبی نہ رہے اور مسلمانوں کو ناقہ خالی نظر آیا تو ایک مرتبہ ابلیس نے آواز دی ان محمدن قد قتل اذهبوا، محمد قتل ہو گئے جاؤ. محمد قتل ہو گئے جاؤ. رکے رہنا خدا کی قسم. تھوڑی دیر کے لیے میرا نبی گڈھے کی غیبت میں گیا ہے. ابلیس نے اعلان کر دیا دنیا سے چلے گئے. تھوڑی دیر کے لیے نبی یعنی ہادی کہہ لو غیبت میں گیا، ابلیس نے اعلان کر دیا مر گئے. ابلیسیت سمجھ میں آئی کہ ہادی اگر غیبت میں چلا جائے تو ابلیسیت اس کی موت کا اعلان کر دیتی ہے. یا علی اب تم کیا کرو گے؟ بھائی توجہ رہے. ایک مرتبہ علی نے ناقے کو خالی دے گا، بے اختیار جس لگائی گڈھے میں گئے. بھائی توجہ رکھنا خدا کی قسم. ابلیس کہہ چکا ہے محمد مر گئے جاؤ. علی گڈھے میں گئے. جانے کے بعد ایک ہاتھ میں تلوار ہے. جانے کے بعد ایک ہاتھ سے نبی کو اٹھایا. نبی کو اٹھانے کے بعد کندھے پہ رکھا. کندھے پہ رکھنے کے بعد چست ماری. احد کے میدان میں آئے. ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ سے اٹھایا. کہا لشکر والو میرا نبی مرا نہیں ہے، زندہ ہے. ایک ہاتھ میں تو تلوار ہے نا علی کے، دوسرے ہاتھ سے علی نے نبی کو بلند کیا اور کہا لشکر والو میرا نبی مرا نہیں ہے، زندہ ہے. تو علی نے احد کے میدان میں ہاتھوں پہ بلند کر کے نبی کی رسالت کا تعارف کرایا. یا رسول اللہ آپ انعام کیا دیں گے؟ کہا بھائی اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک ہاتھوں پہ بلند کر کے اس کی مولائیت کا تعارف نہ کروا دوں. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی. اچھا اب سننا، اب سلسلہ گفتگو طویل نہیں ہے، لیکن جہاں لے آیا ہوں یہ منزل تو معین تھی نا. پوچھا گیا کہ بھائی آپ بھاگے کیوں؟ اسی میدان میں جب رسول گڈھے میں اور علی ابھی گڈھے میں کودے نہیں ہیں. کسی نے پوچھا آپ بھاگے کیوں؟ کہا جب رسول ہی نہ رہے تو لڑ کے کیا کریں. اور علی لڑ رہے تھے. کہا یا علی تم کیوں نہیں جاتے؟ کہا جب رسول ہی نہ رہا تو جی کے کیا کریں. یہ دیکھو اتباع اور عدم اتباع کا فرق ہے.
اب یہاں رکنا نہیں چاہ رہا ہوں میں تو سرسری گزر رہا ہوں یہاں سے. اتباع اور عدم اتباع کا فرق ہے. محمد قتل ہو گئے جا. کس نے کہا؟ ابلیس نے. والرسول یدعوکم، میں زندہ ہوں آؤ. کس نے کہا؟ رسول نے. میں زندہ ہوں آؤ. بھول گئے آیت؟ ابھی تو پڑھ کے گیا ہوں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف جا رہے تھے اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں پکار رہا تھا میں زندہ ہوں آؤ. تو قرآن نے کہا رسول کہہ رہا تھا آؤ، اور تاریخ نے کہا ابلیس کہہ رہا تھا جاؤ. بات مکمل ہو گئی اور اب اس سے زیادہ گفتگو آگے نہیں جائے گی. رسول نے کہا آؤ، ابلیس نے کہا جاؤ. اب اتباع رسول تو یہیں کھل کے آ گیا نا. کھل کے آ گیا نا. لیکن میں حیران ہوتا ہوں اور کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ بھائی دیکھو اب میں بول رہا ہوں، اگر مولانا ادیب الپاکستانی کھڑے ہو جائیں اور یدی اسی مائکرو فون سے بولنا شروع کر دیں تو دونوں آوازیں تم سنو گے یا نہیں؟ اب وہ آوازیں مل جائیں گڈمڈ ہو جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن آواز تو سنو گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ ایک ہے، مائکرو فون ایک ہے، وقت ایک ہے، سچویشن ایک ہے، تو دونوں آوازیں سنو گے. ٹھیک. اب ایک میدان میں، ایک سچویشن میں، ایک صورتحال میں دو آوازیں بلند ہوئیں. رسول نے کہا آؤ، ابلیس نے کہا جاؤ. اب میں آج تک سوچ رہا ہوں کہ رسول کی آواز تم نے کیوں نہیں سنی؟ یہ ہوا کیا؟ بھائی رسول کہہ رہا ہے آؤ، رسول کہہ رہا آؤ، ابلیس کہہ رہا جاؤ. جگہ ایک، وقت ایک، میدان ایک، دونوں آوازیں تمہارے کان تک پہنچ رہی ہیں تو تم نے وہ سن لی، یہ کیوں نہ سنی؟ تو بات کل اتنی ہے کہ جو انسان جس لب و لہجے سے مانوس ہوگا اسی آواز کو سنے گا. جو ابلیس سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں؟ جو محمد سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں؟ زیادہ زحمت نہیں دوں گا لیکن یہ ماحصل ہے پورے 1 گھنٹے کی تقریر کا. ابلیس پکار رہا تھا کہ محمد مر گئے جاؤ. رسول نے کہا ابلیس پکار رہا تھا. کہنے لگے ہاتھوں کو جوڑ کر، اچھے امتی تھے نا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ آواز جبریل کی آواز ہے. یعنی عجیب جملہ ہے یا نہیں؟ اب میں تمہیں جملہ ہدیہ کروں گا. رسول نے کہا وہ آواز ابلیس کی تھی. سننے والے نے سمجھا کہ یہ آواز جبریل کی ہے. جسے جبریل اور ابلیس میں تمیز نہ ہو ہادی اسے بناؤ گے.